السلام علیکم TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کرونا مزید 13 افراد کی جانیں لے گیا۔ وائرس سے 3,20,463 شہری متاثر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 615 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب حکومت نے کرونا ہیروز کو ایوارڈز دینے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا ممبر منتخب ہو گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کو اتنی کثیر تعداد میں ووٹوں کا ملنا عالمی سطح پر پاکستان کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ کرونا کی ممکنہ دوسری لہر۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے کرونا کیسز کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر عوامی اجتماعات نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے نئی ہیلتھ گائیڈ لائنز جاری کر دی، جس کے مطابق اجتماعات میں ہاتھ ملانے، گلے ملنے اور کھانا کھانے سے پرہیز کیا جائے۔ پانی پینے کے حوالے سے سہولیات کو بھی مناسب فاصلوں پر رکھا جائے۔ کوئٹہ میں زیر تعمیر پل پر کام کرنے والے مزدوروں پر دستی بم حملہ، 14 افراد زخمی۔ حملے کے زخمیوں میں 5 مزدور اور 2 راہگیر بچے شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دستی بم زیر تعمیر پل پر کام کرنے والے مزدوروں پر پھینکا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے انتقام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا۔ جمہوریت کے نام پر عمران خان جیسی آمریت لے کر آئیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ حکومت امن و امان قائم رکھے، اپوزیشن کا قانون توڑنے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ PDMA کے جلسے سے پہلے لاہور پولیس کا رائیونڈ جاتی عمرہ سیل کرنے پر غور۔ نون لیگ نے متبادل حکمت عملی تیار کر لی۔ نون لیگ نے پلان A، B، C اور D تشکیل دے رکھے ہیں۔ مصباح الحق نے چیف سلیکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر بیرون ملک ہونے کی وجہ سے دوہری ذمہ داریاں مشکل ہوتی ہیں، اس لیے چیف سلیکٹر کا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر لوگوں نے اصولوں پر عمل کیا، اس سال ہالووین کو منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر تھریسا ٹیم کا کہنا ہے کہ حالات معمول پر لانے کے لیے اہم اقدامات کرنا ہوں گے۔ انٹیریو میں کرونا وائرس میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران صوبے میں کرونا وائرس کے 1550 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ منگل کے روز صوبے میں اگست کے وسط کے بعد سے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ کرونا امدادی فنڈز کے لیے تکنیکی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود شہریوں نے پہلے دن کینیڈا کرونا بینیفٹس کے لیے بڑی تعداد میں درخواستیں دے دیں۔ CRA کو 2,40,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,86,881 ہو گئی۔ کرونا کی دوا سے خود کو سپرمین محسوس کر رہا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جلد ویکسین آ جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ مہم اتنی تیز کیوں چلاتے ہو، ذرا بریک لگاؤ۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,84,23,691 تک جا پہنچی ہے۔ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 10,91,747 ہو گئیں۔ افغانستان سے مزید امریکی فوجیوں کا انخلاء۔ طالبان کی جانب سے پرتشدد کارروائیوں میں کمی اور امن معاہدے کے تمام نقاط پر عمل درآمد سے مشروط۔ رواں برس 29 فروری کو امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت امریکی فوجیوں کو 14 ماہ میں افغانستان سے اپنے فوجی واپس بلانے تھے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے فعال کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ مریضوں کی تعداد 8,782 ہو گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 13 افراد کرونا کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ مجموعی اموات کی تعداد 6,601 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
ملک بھر میں کرونا وائرس کے فعال کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ مریضوں کی تعداد 8,782 ہو گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 13 افراد کرونا کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 615 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,20,463 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق فعال کیسز کی تعداد 8,782 ہو گئی، جبکہ اب تک کرونا وائرس میں مبتلا 3,05,080 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 13 اموات رپورٹ ہوئیں، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 6,601 ہو گئی۔ سندھ میں مریضوں کی تعداد 1,40,756، پنجاب میں 1,01,014، خیبر پختونخوا 38,427، اسلام آباد میں 17,526، بلوچستان میں 15,577، آزاد کشمیر 3,198 اور گلگت بلتستان میں 3,965 تعداد ہو گئی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے کرونا ہیروز کو ایوارڈ سے نوازنے کا اعلان کر دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی 27 اکتوبر کو کرونا ہیروز کو شان پاکستان ایوارڈ دیں گے۔ ایوارڈز دینے کی تقریب گورنر ہاؤس لاہور میں 27 اکتوبر کو منعقد ہوگی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ گورنر پنجاب کی جانب سے کرونا ہیروز کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے انتخابات میں پاکستان نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے اور 191 میں سے 169 ووٹس لینے میں کامیاب ہوا۔ پاکستان نے ایشیا پیسیفک ریجن میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان نے بھاری اکثریت سے آئندہ 3 سال کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہو کر ایک اور سفارتی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کو اتنی کثیر تعداد میں ووٹوں کا ملنا عالمی سطح پر پاکستان کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی فورمز پر بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے آواز بلند کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے انتخابات میں پاکستان نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیا اور 191 میں سے 169 ووٹس لینے میں کامیاب ہوا۔ پاکستان نے ایشیا پیسیفک ریجنل میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کو اتنی کثیر تعداد میں ووٹوں کا ملنا عالمی سطح پر پاکستان کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی فورمز پر بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے آواز بلند کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کونسل اقوام متحدہ کا ایک انتہائی اہم فورم ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے ہماری درخواست پر مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نہ صرف نوٹس لیا بلکہ ان مظالم کو رپورٹس کی شکل میں مرتب کیا اور بھارت کے غیر قانونی اقدام کا پردہ چاک کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا پاکستان اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے پلیٹ فارم پر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم باسیوں سمیت دنیا بھر کے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتا رہے گا۔ دیگر ممالک کی طرح پاکستان بھی کرونا وائرس کی دوسری لہر کا سامنا کر رہا ہے، تاہم حکومت کے بروقت اور مؤثر اقدامات کے باعث دیگر ممالک کی طرح نظام زندگی منجمد ہونے سے بچا ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے کرونا کیسز کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر عوامی اجتماعات نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے نئی ہیلتھ گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق دیگر ممالک کی طرح پاکستان بھی کرونا وائرس کی دوسری لہر کا سامنا کر رہا ہے، تاہم حکومت کے بروقت اور مؤثر اقدامات کے باعث دیگر ممالک کی طرح نظام زندگی منجمد ہونے سے بچا ہوا ہے۔ NCOC نے ملک بھر میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث نئی ہیلتھ گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ NCOC کے مطابق کرونا کی شرح بڑھنے والے شہروں میں عوامی اجتماعات پر پابندی ہوگی۔ ناگزیر عوامی اجتماع میں SOPs کا خیال رکھا جائے، جبکہ انڈور تقریب میں 500 سے زیادہ افراد شریک نہ ہوں اور تقریب کا دورانیہ بھی 3 گھنٹے سے زائد نہ ہو۔ ہیلتھ گائیڈ لائنز میں بتایا گیا ہے کہ انڈور منعقد ہونے والی تقریب میں کرسیوں کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہے اور تقریب کے دوران کھڑے ہونے پر پابندی ہوگی، جبکہ بچوں اور معمر افراد کی عوامی تقریبات میں شرکت کو روکا جائے۔ NCOC نے ہدایت میں مزید کہا کہ کرونا اور سانس کی بیماریوں کی علامات کے حامل افراد کو شرکت کی اجازت نہ دی جائے۔ ذیابیطس، بلند فشار خون اور دل کی بیماریوں میں مبتلا افراد بھی عوامی اجتماعات میں شرکت نہ کریں۔ گائیڈ لائنز کے مطابق اجتماعات میں ہاتھ ملانے، گلے ملنے اور کھانا کھانے سے پرہیز کیا جائے۔ پانی پینے کے حوالے سے سہولیات کو بھی مناسب فاصلوں پر رکھا جائے۔ صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں اسمگلی روڈ پر دستی بم حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 14 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دستی بم زیر تعمیر پل پر کام کرنے والے مزدوروں پر پھینکا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں زیر تعمیر پل پر کام کرنے والے مزدوروں پر دستی بم حملے کے نتیجے میں 14 افراد زخمی ہو گئے۔ حملے کے زخمیوں میں 5 مزدور اور 2 راہگیر بچے شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں اسمنگلی روڈ پر دستی بم حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دستی بم زیر تعمیر پل پر کام کرنے والے مزدوروں پر پھینکا گیا۔ پولیس کے مطابق دستی بم حملے کے زخمیوں میں 5 مزدور اور 2 راہگیر بچے شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے اور بم ڈسپوزل ٹیم اسمنگلی روڈ پر جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ یاد رہے رواں سال اگست میں کوئٹہ میں بروری روڈ پر دکان پر دستی بم حملے میں بچہ جاں بحق جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اس سے قبل بلوچستان کے شہر چمن میں مال روڈ پر دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے تھے۔ زخمیوں میں ANF اہلکار بھی شامل تھے۔ چمن بم دھماکے کے مقدمہ SHO کی مدیت میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا تھا، جس میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل، خوف و ہراس پھیلانا اور املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات کو شامل کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے انتقام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا۔ شرارتوں کا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حکومت مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے مگر جلسہ نہیں رکے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے انتقام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا۔ لاہور کی احتساب عدالت میں خواجہ برادران سعد رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر عدالت کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا، اپوزیشن متحد ہو جائے تو حالات پہلے جیسے نہیں رہتے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے نام پر عمران خان جیسی آمریت لے کر آئیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ نون لیگی رہنما نے کہا کہ بغاوت کے مقدمے سے جگ ہنسائی ہوئی ہے، حکومت بیک فٹ پر چلی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ شرارتوں کا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حکومت مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے مگر جلسہ نہیں رکے گا۔ خواجہ سعد رفیق کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت امن و امان قائم رکھے، اپوزیشن کا قانون توڑنے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ جاتی عمرہ سیل ہونے سے نون لیگ نے متبادل حکمت عملی تیار کر لی۔ مریم نواز جاتی عمرہ سے کسی اور جگہ منتقل ہو سکتی ہیں۔ نون لیگ نے پلان A، B، C اور D تشکیل دے رکھے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ PDM کے جلسے سے پہلے لاہور پولیس رائیونڈ جاتی عمرہ سیل کرنے پر غور کر رہی ہے، تاہم جاتی عمرہ سیل ہونے سے نون لیگ نے متبادل حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لاہور پولیس کی جانب سے 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں جلسے سے پہلے رائیونڈ جاتی عمرہ سیل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس نے جاتی عمرہ رائیونڈ کے باہر کنٹینر کھڑے کر دیے۔ کنٹینر لگا کر جاتی عمرہ جانے والے راستے کو سیل کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق جاتی عمرہ سیل ہونے سے نون لیگ نے متبادل حکمت عملی تیار کر لی۔ مریم نواز آج رات یا کل جاتی عمرہ سے کسی اور جگہ منتقل ہو سکتی ہیں۔ نون لیگ نے پلان A، B، C اور D تشکیل دے رکھے ہیں۔ دوسری جانب رائیونڈ اڈا پلاٹ پر کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی ہے اور پولیس نے اڈا پلاٹ روڈ پر 5 کنٹینر کے ڈرائیور سے چابیاں اور کاغذات لے لیے ہیں۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ سڑک پر رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے کنٹینرز کو پکڑ لیا گیا۔ کنٹینرز میں مال بھرا ہوا ہے، خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، پولیس ہماری بات نہیں سن رہی۔ پولیس نے زبردستی کنٹینرز کو روک رکھا ہے۔ خیال رہے PDM کے پہلے جلسے میں 2 دن رہ گئے۔ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب جلسے کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے موجود ہیں، تاہم جلسے کے مقام پر انتظامیہ اور نون لیگی قیادت میں ڈیڈ لاک ختم نہ ہو سکا۔ نون لیگ کی جنا اسٹیڈیم میں جلسے کی درخواست پر گجرانوالہ انتظامیہ نے اب تک فیصلہ نہیں کیا۔ مصباح الحق کا کہنا تھا کہ بورڈ سے اختلافات ہیں اور نہ ہی کسی کھلاڑی سے کوئی اختلاف ہے۔ چیئرمین سے میٹنگ یا وزیر اعظم سے ملاقات استعفے کی وجہ نہیں، آنے والی مصروفیات کی وجہ سے عہدہ چھوڑا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مصباح الحق نے چیف سلیکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جس کا انہوں نے پریس کانفرنس میں باضابطہ اعلان کر دیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق نے چیف سلیکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جس کا باضابطہ اعلان انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا۔ پریس کانفرنس میں مصباح الحق کا کہنا تھا کہ زیادہ تر بیرون ملک ہونے کی وجہ سے دوہری ذمہ داری مشکل ہوتی ہے، اس لیے چیف سلیکٹر کا عہدہ چھوڑ رہا ہوں۔
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबाहुल हक का कहना था कि ज़्यादातर बैरून मुल्क होने की वजह से दोहरी जिम्मेदारी मुश्किल होती है, इसलिए चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज और दौरा न्यूजीलैंड की टीमें मुंतखब करूंगा और चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी 30 नवंबर तक निभाता रहूंगा। नया चीफ सेलेक्टर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से जिम्मेदारियां लेगा। चीफ सेलेक्टर का इंतखाब बोर्ड का इस्तेहकाक है। मिसबाहुल हक का कहना था कि बोर्ड से इख्तिलाफात हैं और ना ही किसी खिलाड़ी से कोई इख्तिलाफ है। चेयरमैन से मीटिंग या वजीर आजम से मुलाकात इस्तीफे की वजह नहीं, काम सही या गलत की वजह से नहीं, आने वाली मसरूफियात की वजह से ओहदा छोड़ा। अफवाहों में सच्चाई नहीं, वरना किसी भी ओहदे पर ना होता। बोर्ड की मशावरत से तनख्वाह मिलती थी, अब जो काम करूंगा उसी का मुआवजा मिलेगा। मज़ीद ख़बरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।